بسم اللہ اللہ السلام قول من رب رحیم یا رافعوں حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ تو دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیدنا نبی الرحمہ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیروں کی نظر میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں تمام عالموں کے لیے، غیر اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی الرحمہ۔ تو نبی رحمت والے نبی فقی ابو لیث سمرقندی کہتے ہیں کہ رسول پاک کا عالمین کے لیے رحمت ہونے کا مطلب تمام جنوں انسانوں اور ہر طرح کی مخلوق کے لیے رحمت ہونا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت ہونے کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ ان کو عذاب کرے جبکہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان میں تشریف فرما ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھی نہیں ہوتا کسی پر۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَآتِيُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں کن کے لیے؟ مومن کے لیے ہدایت کے ساتھ، منافق کے لیے قطر سے امان کے ساتھ، کافر کے لیے عذاب کی تاخیر کے ساتھ۔ تو یوں یہ تو ہیں ہمارے اپنے علماء اکرام اور ہمارے اپنے فقی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا۔ تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مختلف جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کی رائے بھی بڑی کمال ہے۔ ایک ہمارے پاس سکالر ہے بی اسمتھ، وہ اپنی بک محمد این محمدن ازم میں لکھتے ہیں کسی مذہب کے داعی نے حیوانات کی زندگی کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی دین اسلام کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ جانوروں اور پرندوں کی دیکھ بھال پر جتنا زور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کے اثرات آج کی دنیا میں آیا ہے، ورنہ عیسائی دنیا میں جانوروں اور پرندوں کو بہت حقیر، بے مایہ اور کم تر سمجھا جاتا تھا۔ اسلامی تعلیمات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب یورپ تک پہنچی تو یورپ نے جن اچھی باتوں کو اپنایا ان میں جانوروں اور پرندوں کے ساتھ محبت اور ہمدردی بھی شامل تھی۔ اسی طرح سے ایک اور اسکالر ہے فالری کہتے ہیں یورپین سیاحوں کا اتفاق ہے غلاموں کے ساتھ مسلمانوں کا حسن سلوک، خواہ وہ شہری ہو یا دیہاتی، اس سے کہیں بہتر رہا ہے جیسا کہ یورپ میں سمجھا جاتا تھا۔ یہ انصاف نہیں کہ مشرق میں جو غلامی رائج ہے اس کی غلامی کو امریکہ کی غلامی پر قیاس کیا جائے۔ جب ہم اس تاریخی مسئلہ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بھی عجیب امتیاز اور فوقیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تک حکم ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص میری لونڈی یا میرا غلام نہ کہے بلکہ میرا بیٹا اور میری بیٹی کہے، اس سے بڑھ کر انسانیت کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آئرنا میڈمکس کہتی ہے عورت کے حقوق کا تحفظ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی مثال دنیا کی پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ اسلام میں ایک شادی شدہ مسلم عورت کو آج بھی کسی انگریز عورت سے بہتر قانونی تحفظ حاصل ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ حقوق عطا کیے جو آج کی فرانسیسی عورت کو بھی حاصل نہیں۔ ڈاکٹر مسز اینی بیسنٹ کہتی ہیں اکثر مذاہب میں ظلم و خون ریزی کا اقرار کرنا پڑے گا لیکن قرآن اور مسلمانوں کے رسول کی تعلیمات میں کہیں بھی ظلم کی تعلیم نہیں۔ اسی طرح پرنسپل ایڈورڈ ساؤتھ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے جو بت پرستی کو بالکل غلط اور لاغو جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو وحشیانہ مذہب اور پست اخلاق سے نجات دلائی۔ ممکن نہیں کہ ہم ان کے قلبی اخلاص اور دینی اہمیت کا انکار کریں۔ اسی طرح ایک جگہ پہ بابو جگل کشور کھنہ کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت پرزور طریقہ سے تہمت کے خلاف جہاد کیا
اور نہ صرف اپنے پیروں کے اندر سے اس کی بیخ اور بنیاد اکھاڑ کر پھینک دی، بلکہ دنیا کو ایک ایسی روشنی عطا کی کہ توہمات کے بھیانک چہرے اور اس کی حیات کے خد و خال سب کو نظر آ گئے۔ اسی طرح ٹی ایل واسوانی کہتے نے تو حد ہی کر دی۔ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ترہم و عنایات اور اچھائی سے پر ہے۔ تو دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ کو نہیں پڑھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین گردانتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو، ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنی رحمت مجسم کی موجودگی میں ہم سب کو پیدا کیا۔ والسلام۔